وہ آہستہ آہستہ پائلیں چنکاتی ہوئی اس کے قریب آئی. فوراً سے کھڑا ہو گیا. عنایت کی حرکتوں سے واقف نہ ہوتا تو یقیناً ڈر جاتا. موم بتی کی لو فارس کے چہرے کے اتنے قریب تھی کہ اس کی تپش محسوس کر سکتا تھا. عنایت نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیلائیں اور ایک لرزتی ہوئی گہری آواز نکالی. آج تمہاری خیر نہیں اکڑو خان. اس حویلی کا سکون چھیننے والی چڑیل آ گئی ہے. تم اب نہیں بچو گے ورنہ واپس شہر لوٹ جاؤ. عنایت نے سرگوشی نما آواز میں کہا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل سامنے لے آئی. فارس کے لبوں پر ایک دلکش اور معنی خیز مسکراہٹ رینگنے لگی. اس نے میگزین ایک طرف رکھا اور بڑی گہری نظروں سے اس کے آٹے والے چہرے کو دیکھنے لگا. اگر چڑیلیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں تو پھر انسانوں کو تو ڈرنا چھوڑ دینا چاہیے. مجھے تو تم پر ٹوٹ کر پیار آ رہا ہے جانے من. حسین چہرہ تمہارا، میں تو دل و جان سے تم پر مر مٹا ہوں مس چڑیل اول. فارس نے نہایت دھیمے لہجے میں کہا. عنایت کو توقع تھی کہ وہ ڈر جائے گا، مگر اس کے اس انداز نے عنایت کے قدم ڈگمگا دیے. وہ تو رومانٹک ہو رہا تھا. وہ بھی کچھ سنبھلتی کہ فارس نے اچانک پھرتی سے اس کا وہ ہاتھ پکڑ لیا جس میں موم بتی تھی. اس کی گرفت مضبوط تھی. اس نے عنایت کو اپنی طرف کھینچا یہاں تک کہ ان کے درمیان صرف موم بتی کے شعلے کا فاصلہ رہ گیا. میں تو اتنی حسین چڑیل سے رات کے اس پہر بس رومانس کرنا چاہتا ہوں. کہو منظور ہے سوئٹ ہارٹ. یہ سننا تھا کہ عنایت کے ہوش اڑے تھے. چھوڑے مجھے فارس بھائی. وہ اپنی اصل آواز میں بولی تو فارس کی مسکراہٹ گہری ہوئی. ایسے کیسے جانے من، ہم تو وہ ہیں جو چڑیلوں سے بھی رومانس کی حد پار کر دیتے ہیں. فارس نے اس کا ہاتھ چھوڑے بغیر اسے ایک جھٹکے سے اپنے اور قریب کیا اور اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کرنے لگا. تمہارے اس آٹے کو میں ابھی 1 منٹ میں اپنے ہونٹوں سے صاف کرتا ہوں ڈرامہ کوئین. یہ کہتے ہوئے فارس نے عنایت کی سرخ لپسٹک والے ہونٹوں پر اپنے شہر کی کاروباری الجھنوں اور فائلوں کے بوجھ سے تھکا ہارا فارس جب بھی حویلی لوٹتا تھا تو اسے صرف ایک ہی چیز کی طلب ہوتی تھی اور وہ تھا سکون. جیسے ہمیشہ عنایت سفید شلوار قمیض پر سیاہ واسکٹ پہنے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو کھولتے ہوئے وہ بڑے قدم بڑھتا ہوا حویلی کے بالائی حصے کی طرف بڑھا جہاں اس کا وہ کمرہ تھا جسے اس نے اپنی مرضی کے مطابق لائبریری اور آرام گاہ میں تبدیل کر رکھا تھا. مگر جیسے اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پھیل گئیں. کمرے کی دیواروں پر لگے کتابوں کے شیلف اب فرش پر ڈھیر تھے اور ان کی جگہ بڑے بڑے کینوس کھڑے تھے. فرش پر رنگوں کے دھبے، برش اور پلیٹ بکھرے ہوئے تھے. کمرے کے عین وسط میں ایک لڑکی پیٹ کیے کھڑی تھی جس کے بال ایک بے ترتیب جوڑے میں بندھے تھے اور اس کے ہاتھوں میں موجود برش بڑی تیزی سے سفید کینوس پر خونی سرخ رنگ بکھیر رہا تھا. فارس نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی مٹھیاں بھینچ لی. یہ کیا تماشا ہے عنایت؟ فارس نے اپنے لہجے کو جتنا ممکن ہو سکا سرد رکھتے ہوئے کہا. عنایت نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور اسی مہارت سے برش چلاتی رہی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں. اس کی خاموشی فارس کے غصے کو اور ہوا دینے لگی. وہ 2 قدم اور آگے بڑھا اور اس کا کاندھا پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑ لیا. عنایت کے گھورے چہرے پر جگہ جگہ نیلے اور سرخ رنگ کے دھبے لگے تھے مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شرارت اور ضد برقرار تھی جو بچپن سے فارس کے اعصاب پر سوار رہتی تھی. ارے اکڑو خان، تم کب آئے؟ عنایت نے نہایت معصومیت سے پوچھا جیسے اسے واقعی اس کی موجودگی کا علم نہ ہو. تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ یہ میرا کمرہ ہے اور مجھے یہاں گندگی بالکل پسند نہیں ہے. پھر یہ سب کیا ہے؟ فارس نے دانت پیستے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا. پہلی بات تو یہ کہ حویلی جتنی آپ کی ہے اتنی میری بھی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ایک آرٹسٹ کے لیے گندگی نہیں بلکہ تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار ہے. عنایت نے اپنے ہونٹ پر جمی ہلکی گلابی رنگ کی لپسٹک کو سکیڑتے ہوئے بڑے ہی فخری انداز سے جواب دیا. تخلیق کے نام پر کچرا پھیلانے کے لیے تمہیں اپنے کمرے کی دیواریں کم پڑ گئی تھیں جو تم نے یہاں کا رخ کر لیا. فارس نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے نفرت سے کمرے کا جائزہ لیا. میرا کمرہ چھوٹا پڑ گیا تھا اور ویسے بھی مجھے اس کمرے کی روشنی بہت پسند ہے، اسی لیے اب سے یہ میرا اسٹوڈیو ہے اور تمہارے لیے حویلی میں بہت سے دوسرے کمرے بھی موجود ہیں.
عنایہ نے ایک بار پھر کینوس کی طرف مڑتے ہوئے بڑی ہی ڈھٹائی سے اعلان کیا، تم بھول رہی ہو کہ میں تم سے پورے 8 ماہ بڑا ہوں۔ مجھ سے تمیز سے بات کرو اور یہ سارا کباڑ یہاں سے ابھی کے ابھی نکالو۔ فارس نے اس کے قریب جا کر اس کے ہاتھ سے برش چھین لیا تھا۔ 8 ماہ بڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم حویلی کے بادشاہ بن گئے ہو۔ تم شہر کے بڑے بزنس مین ہو گے، لیکن یہاں تم صرف حویلی کے ایک فرد ہو۔ عنایہ نے اس کے ہاتھ سے دوبارہ برش چھیننے کی کوشش کی، لیکن فارس نے اسے اوپر کر لیا۔ تمہاری بدتمیزی کا گراف دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ لگتا ہے شاہ نواز چچا نے تمہیں ضرورت سے زیادہ ہی ڈھیل دے دی ہے۔ فارس نے اپنی آواز کو مزید روبدار بناتے ہوئے کہا، اور تمہاری اکڑ کا گراف تو آسمان کو چھو رہا ہے۔ شاید تیمور طاہر نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ اکڑ والے درخت اکثر ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ عنایہ نے ہنستے ہوئے اپنی پائل کی چھن چھن کے ساتھ ایک تیکھی چال چلی اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو کمرے کی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ فارس جو ہمیشہ اپنی سنجیدگی کے لیے جانا جاتا تھا، اس لڑکی کے سامنے آتے ہی اپنے تمام تر مصلحتیں بھول جاتا تھا۔ وہ اسے نیچا دکھانا چاہتا تھا، لیکن عنایہ کی آنکھوں میں موجود تیکھا پن اسے ہر بار پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ باہر سے بی جان کی آواز آئی، جو کسی بات پر ملازمہ کو ڈانٹ رہی تھی۔ بختاور کہاں مر گئی ہو؟ دیکھو ذرا، عنایہ نے پھر اوپر کوئی طوفان کھڑا کیا ہوگا۔ فارس آیا ہے، اسے چاہے تو پوچھو۔ رضیہ بیگم کی روبدار آواز سیڑھیوں سے ہوتی ہوئی ان تک پہنچی تو فارس نے ایک نظر عنایہ پر ڈالی، جو اب فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنا واسکٹ درست کیا اور بغیر کچھ کہے مڑ کر جانے لگا، مگر دروازے پر رک کر ایک بار پھر پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ رنگوں کا کھیل بند کرو عنایہ، ورنہ میں خود یہ سب باہر پھینک دوں گا۔ فارس نے آخری بار کرتے ہوئے تنبیہ کی۔ لہجہ سخت تھا اور اس لڑکی کی حرکتوں سے تنگ آ چکا تھا۔ کوشش کر کے دیکھ لو مسٹر اکڑو خان، ویسے بھی شہر میں تو صرف فائلوں کے کالے رنگ ہوتے ہیں، تمہیں ان رنگوں کی قدر کہاں سے ہوگی؟ عنایہ نے ایک شریر مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ فارس غصے میں پیر پٹکتا ہوا نیچے ہال کی طرف بڑھ گیا تھا، جہاں رضیہ بیگم اپنے تخت پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ حویلی کے اس ماحول میں جہاں ہر کوئی فارس کے ایک اشارے پر تھر تھر کانپتا تھا، یہ صرف عنایہ ہی تھی جو اسے پل بھر میں خاموش کر دینے کا ہنر رکھتی تھی۔ شام کے سائے حویلی کی در و دیوار پر گہرے ہو رہے تھے، لیکن فارس کے کمرے میں روشنی ابھی مدھم تھی۔ فارس شاہ صوفے پر بیٹھا ایک بزنس میگزین کے صفحات پلٹ رہا تھا۔ رات کے 1 بجے کا پہر تھا اور اس وقت حویلی کے سبھی مکین سو چکے ہوتے تھے۔ وہ بھی عام سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا کہ اچانک سیڑھیوں کی طرف سے پائل کی چھن چھن سنائی دی۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ پائل کی چھن چھن کا محترمہ ہی ہے۔ یقیناً اس کے شیطانی دماغ میں نیا آئیڈیا کودا ہوگا فارس کو پریشان کرنے کے لیے، لیکن وہ سوچ چکا تھا کہ اس بات اسے منہ توڑ جواب دے گا۔ وہ یوں ہی بے نیاز بیٹھا رہا جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ فارس نے سر اٹھا اور وہیں ساکت رہ گیا۔ کمرے کے دروازے پر عنایہ کھڑی تھی، مگر اس کا روپ کسی ڈرانی فلم کے سین جیسا تھا۔ سفید سوٹ پر اس نے اپنے چہرے کو آٹے کی تہہ سے چھپا رکھا تھا، جس کی سفیدی میں اس کی آنکھیں کسی کوئلے کی طرح دہک رہی تھی۔ آنکھوں کے اوپری حصے کو سرخ کر رکھا تھا۔ ان سفید گالوں کے درمیان اس کے ہونٹ خون کی طرح سرخ لپسٹک سے رنگے ہوئے تھے، جو ایک عجیب سا تضاد پیدا کر رہے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی موم بتی تھی، جس کا شعلہ اس کے چہرے پر لرزتی ہوئی پرچھائیاں بنا رہا تھا۔ عنایہ کی نظریں صرف فارس پر جمی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ پائلیں چھنکاتی ہوئی اس کے قریب آئی اور فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ عنایہ کی حرکتوں سے واقف نہ ہوتا تو یقیناً وہ ڈر جاتا۔ موم بتی کی لو فارس کے چہرے کے اتنے قریب تھی کہ اس کی تپش بھی محسوس کر سکتا تھا۔ عنایہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیلائیں اور ایک لرزتی ہوئی گہری آواز نکالی۔ آج تمہاری خیر نہیں اکڑو خان، اس حویلی کا سکون چھیننے والی چڑیل آ گئی ہے۔ تم اب نہیں بچو گے، ورنہ واپس شہر لوٹ جاؤ۔ عنایہ نے سرگوشی نما آواز میں کہا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل سامنے لے آئی۔ فارس کے لبوں پر ایک دلکش اور معنی خیز مسکراہٹ رینگنے لگی تھی۔ اس نے میگزین ایک طرف رکھا اور بڑی گہری نظروں سے اس کے آٹے والے چہرے کو تکنے لگا۔ اگر چڑیلیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں تو پھر انسانوں کو تو ڈرنا چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ مجھے تو تم پر ٹوٹ کر پیار آ رہا ہے جانے من۔ الحسین چہرے پر
تمہارا تو دل و جان سے تم پر مر مٹاؤں مس چڑیل اول، فارس نے نہایت دھیمے لہجے میں کہا۔ عنایہ کو توقع تھی کہ وہ ڈر جائے گا، مگر اس کے اس انداز نے عنایہ کے قدم ڈگمگا دیے۔ وہ تو رومانٹک ہو رہا تھا۔ وہ ابھی کچھ سنبھلتی کہ فارس نے اچانک پھرتی سے اس کا وہ ہاتھ پکڑ لیا جس میں موم بتی تھی۔ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے عنایہ کو اپنی طرف کھینچا، یہاں تک کہ ان کے درمیان صرف موم بتی کے شعلے کا فاصلہ رہ گیا۔ میں تو اتنی حسین چڑیل سے رات کے اس پہر بس رومانس کرنا چاہتا ہوں، کہو منظور ہے سویٹ ہارٹ؟ یہ سننا تھا کہ عنایہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ چھوڑے مجھے فارس بھائی، وہ اپنی اصل آواز میں بولی تو فارس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ فارس نے ایسے کیسے جانے من، ہم تو وہ ہیں جو چڑیلوں سے بھی رومانس کی حد پار کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے فارس نے عنایہ کے سرخ لپسٹک والے ہونٹوں پر اپنے، تبھی وہ بری طرح سے سٹ پٹائی اور پیچھے ہٹ گئی۔ فارس اس کی چوری پکڑ چکا تھا۔ فارس کا مقصد عنایہ کو پریشان کرنا تھا، مزہ چکھانا تھا، ورنہ وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، بس اس کی شرارتوں سے تنگ نہ تھا، اس لیے آج اسے مزہ چکھانا چاہتا تھا۔ کہنے لگا، یہ سفید آٹا تمہاری آنکھوں کی چمک نہیں چھپا سکا عنایہ، اور یہ سرخ ہونٹ کیا یہ کسی کو ڈرانے کے لیے ہیں یا کسی کو مارنے کے لیے؟ فارس نے اپنی آواز کو مزید مخملی بناتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو عنایہ کا سانس رک گیا۔ چھوڑو مجھے فارس، عنایہ نے ہکلاتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، مگر اس کا اپنا دل اس وقت کسی نقارے کی طرح بج رہا تھا۔ ایسے کیسے چڑیل صاحبہ، تم نے ایک ایسے شکاری کو چھیڑا ہے جو خود شکار ہونے کا منتظر ہے۔ فارس نے اس کا ہاتھ چھوڑے بغیر اسے ایک جھٹکے سے اپنے اور قریب کیا اور اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کرنے لگا۔ تمہارے اس آٹے کو میں ابھی 1 منٹ میں اپنے ہونٹوں سے صاف کر سکتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ رنگ تمہارے چہرے پر تھوڑی دیر اور رہے تاکہ میں یاد رکھ سکوں کہ تم کتنی بڑی ڈرامہ کوئین ہو۔ عنایہ کے پورے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ دوسری طرف فارس اس کے ہوش اڑا چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ جتنے قریب آج تک کبھی نہیں ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ اسے مزید قریب کرتا، عنایہ نے زور سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور موم بتی وہیں میز پر پٹک کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ اس کی پائل کی آواز اب کسی افراتفری کا پتہ دے رہی تھی۔ فارس بھی اس کے پیچھے پیچھے نیچے آ گیا تھا، مگر اسی وقت شاہ نواز آپ کے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ فارس کو عنایہ کے پیچھے بھاگتے دیکھ کر غصے سے بولے، فارس یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شاہ نواز شاہ نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے پیچھے کیوں باہر گیا ہے۔ فارس نے اپنی قمیض کے بٹن درست کیے اور اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چچا جان، بدتمیزی میں نے نہیں، آپ کی بیٹی نے شروع کی تھی، میں نے تو بس اسے اپنے انداز میں جواب دے رہا تھا۔ یہ کہتے ہی اکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ شور کی آواز پر بی جان بھی کمرے سے باہر نکلی۔ شاہ نواز ان دونوں کی لڑائی سے تنگ آ چکے تھے۔ بی جان خود تنگ تھی، کہنے لگی، یہ دونوں جب بھی ملتے ہیں نا، حویلی کو میدان جنگ بنا دیتے ہیں۔ کبھی اسے اکڑو کہتی ہے اور کبھی اسے پاگل کہتا ہے۔ یہ سنتے ہی رضیہ بیگم نے شاہ نواز کی طرف دیکھ کر تعصب سے سر ہلایا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ میرے کمرے میں پینٹنگ کے نام پر گندگی پھیلا کر آئی ہے۔ فارس نے فوراً شکایت درج کرائی۔ اوپر سے عنایہ کی آواز گونجی، جو اب آٹا صاف کر کے اپنے کمرے کے دروازے سے جھانک رہی تھی۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ، اس نے میری پینٹنگ کے برش چھین لیا اور مجھے بدتمیز کہا۔ یہ خود کو حویلی کا بادشاہ سمجھتا ہے، صرف اس لیے کہ یہ مجھ سے 8 ماہ بڑا ہے اور حویلی کا اکلوتا وارث ہے، اسی لیے اس پر 7 خون بھی معاف ہے۔ عنایہ نے چہرے پر بلا کی معصومیت سجاتے ہوئے کہا، 8 ماہ ہی تو بڑے ہو فارس، اتنا روب کیوں جماتے ہو میری بیٹی پر؟ شاہ نواز نے اپنی بیٹی کی طرفداری کی۔ چچا جان، یہ آپ کی لاڈلی اب سر پر چڑھ گئی ہے، اسے لگتا ہے کہ پینٹنگ کے نام پر یہ پوری حویلی کی دیواریں کالی کر دے گی اور کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا۔ فارس نے بھی تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ رضیہ بیگم نے ان دونوں کا ٹکراؤ اور ان کے درمیان چھپی اس جنگ کو بھانپ لیا تھا۔ انہوں نے تیمور شاہ اور شاہ نواز کی طرف ایک معنی خیز نظر ڈالی۔ رات کے 1 بجے سب کے کمروں کے دروازے کھل چکے تھے اور یہ سب پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ فارس جب بھی حویلی آتا، حویلی میں ایک جنگی ماحول قائم ہو جاتا۔ بہت ہو گیا تم دونوں کا تماشا، اب ہمیں لگتا ہے کہ اس حویلی کو ایک مستقل حل کی ضرورت ہے۔ تم دونوں کی یہ بدتمیزیاں تبھی ختم ہوں گی
جب تم دونوں ایک دوسرے کے پابند ہو جاؤ گے۔ رضیہ بیگم نے دھماکے دار اعلان کیا۔ کیا مطلب بی جان؟ فارس اور عنایہ نے بیک وقت پوچھا۔ مطلب یہ کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم دونوں کا رشتہ کر دیا جائے تاکہ تم ساری زندگی اطمینان سے ایک دوسرے کا سر کھاتے رہو۔ رضیہ بیگم کے اس فیصلے نے حویلی میں ایک نیا سکوت طاری کر دیا تھا۔ رضیہ بیگم کے اعلان نے حویلی کے ہال میں جیسے وقت کو تھما دیا تھا۔ فارس جو ابھی تک صوفے پر اطمینان سے بیٹھا تھا ایک دم سیدھا ہو گیا۔ اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی عنایہ کے ہاتھ سے وہ تولیہ چھوٹ کر نیچے گرا جس سے وہ ابھی اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ دونوں کی نظریں پہلے ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور پھر اپنے اپنے والدین پر تھم گئی۔ بی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ فارس نے اپنی آواز میں ضبط پیدا کرتے ہوئے پوچھا۔ وہی جو تم نے سنا فارس، تم دونوں اب بچے نہیں رہے اور اس حویلی کی وراثت کو ایک مضبوط بندھن کی ضرورت ہے۔ آغا جان نے اپنی گرجدار آواز میں رضیہ بیگم کی تائید کی۔ ابھی آغا جان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہال میں دو آوازیں ایک ساتھ گونجی جیسے کوئی دھماکہ ہوا ہو۔ مجھے یہ رشتے منظور نہیں، میں سکڑو خان سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ فارس اور عنایہ نے ایک ہی لمحے میں ایک ہی شدت سے انکار کر دیا۔ اور میں بھی اس بدتمیز لڑکی کو کبھی بھی اپنی بیوی نہیں بناؤں گا۔ فارس نے غصے میں اپنا فون میز پر پٹخا اور کھڑا ہو گیا، جبکہ عنایہ بھی اسی غصے سے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہال میں موجود سب لوگ ان کی ان اچانک اور بھرپور رد عمل پر حیران رہ گئے۔ بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے عنایہ؟ بڑوں کے سامنے بولنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ شاہ نواز شاہ نے اپنی بیٹی کو تیکھی نظروں سے دیکھا۔ ابا جان، طریقہ کوئی بھی ہو، فیصلہ میرا یہی ہے کہ میں کسی ایسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو ہر وقت اپنی بڑائی کا رعب جماتا ہو۔ میں مر جاؤں گی، اس فارس کے بچے سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ عنایہ نے غصے سے پیر پٹخا اور وہیں پر پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس کے کمرے کے دروازے کے بند ہونے کی زوردار آواز سنائی دی۔ فارس کے چہرے پر غصے کی لہریں واضح تھیں۔ اس نے اپنی قمیض کی آستینیں اوپر چڑھائیں اور آغا جان کی طرف دیکھا۔ آغا جان، جب آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تو پھر یہ زبردستی کیوں؟ مجھے شہر میں ہزار کام ہے، میں یہاں کسی جذباتی ڈرامے کا حصہ نہیں بن سکتا جہاں چند گھڑی سکون لینے آتا ہوں جو یہ لڑکی میرا خارج کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، فارس بڑے قدم بڑھتا ہوا حویلی کے مرکزی دروازے کی طرف نکل گیا۔ باہر بادل زور و شور سے گرج رہے تھے اور جیسے ہی وہ صحن میں پہنچا موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ اس نے بارش کی پرواہ نہیں کی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ذہن میں عنایہ کے وہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے کہ اکڑو خان سے شادی نہیں کروں گی۔ آغا جان نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی تسبیح دوبارہ ہاتھ میں تھام لی۔ رضیہ، جب بچے راضی نہیں ہیں تو ہم زبردستی نہیں کریں گے۔ عزت کا رشتہ محبت سے بنتا ہے، بوجھ بن کر نہیں۔ اگر ان کی قسمت میں ایک ہونا لکھا ہے تو وہ خود راستہ ڈھونڈ لیں گے، ورنہ ہم انہیں مجبور نہیں کریں گے۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک عجیب و غریب سی خاموشی اور کھسر پھسر میں گزرے تھے۔ ملازمہ کچن سے لے کر کمروں تک یہ خبر پھیلا چکی تھی کہ چھوٹے شاہ جی نے رشتہ ٹھکرا دیا۔ صوفیہ بیگم اور زبیدہ بیگم کے درمیان دبی دبی آواز میں مشورے چل رہے تھے۔ تیسرے دن ناشتے کی میز پر صوفیہ بیگم نے ایک نیا بم پھوڑا۔ امی جان، وہ میرے بچپن کی سہیلی ہے نا نصرت، ان کا بیٹا زریان امریکہ سے آیا ہوا ہے، بہت ہی سلجھا ہوا لڑکا ہے، اپنا بزنس ہے اس کا، وہ لوگ عنایہ کے لیے رشتہ لانا چاہتے ہیں۔ فارس جو بھی اپنی کافی کا سپ لے رہا تھا اس کا ہاتھ فضا میں ہی رک گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر عنایہ کو دیکھا جو خاموشی سے اپنا آملیٹ توڑ رہی تھی، مگر زریان کا نام سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک مصنوعی سی چمک آ گئی۔ جی بی جان، زریان تو بہت اچھا ہے، میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں، عنایہ نے جان بوجھ کر فارس کو سنانے کے لیے چہک کر کہا۔ فارس نے ایک سرد آہ بھری اور کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے طنزیہ مسکرایا۔ ہاں کیوں نہیں، شہر کے ممی ڈیڈی لڑکے تمہیں بہت سوٹ کریں گے، کم از کم تمہیں ڈرانے کے لیے آٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ تمہاری شکل دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جائے گا۔ تم اپنی فکر کرو فارس شاہ، زریان کم از کم تمہاری طرح ہر وقت منہ بسوڑ کر نہیں بیٹھتا۔ عنایہ نے پلٹ کر جواب دیا۔ اگلے دن زریان اور اس کے گھر والے حویلی پہنچ گئے۔ پوری حویلی کو مہمانوں کے لیے سجایا گیا تھا۔ فارس اگرچہ سب سے لا تعلق بنا رہا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی تپش محسوس ہو رہی تھی جسے وہ جلن ماننے کو تیار نہیں تھا۔
جب زریان ہال میں داخل ہوا، جس نے گلابی رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی اور بالوں میں ڈھیر سارا جل لگا رکھا تھا، تو فارس دور بیٹھا اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد جب عنایت کچن کی طرف جا رہی تھی، فارس نے راہداری میں اس کا راستہ روک لیا۔ مبارک ہو، تمہارا ہونے والا شوہر تو واقعی کمال ہے۔ اس کی شرٹ کا رنگ تمہاری لپسٹک سے کتنا میچ کر رہا تھا نا۔ فارس نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے اکڑ کر طنز کیا۔ تمہیں بہت جلن ہو رہی ہے نا؟ زریان بہت ہینڈسم ہے اور مجھ سے بہت تمیز سے بات کر رہا تھا۔ تمہاری طرح نہیں ہے وہ۔ عنایت نے اس کے بالکل سامنے آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جلن؟ اور مجھے؟ عنایت شاہ، میں تو بس تمہاری پسند پر ماتم کر رہا ہوں۔ وہ لڑکا جو صوفے پر ایسے اکڑ کر بیٹھا تھا جیسے اس کی پشت میں سریا لگا ہو، وہ تمہیں کیا سنبھالے گا؟ وہ تو خود اپنی ماں کے اشاروں پر چل رہا تھا۔ فارس نے اس کے قریب جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اسے اپنی جیت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جیسا بھی ہے تم سے بہتر ہے، کم از کم وہ مجھے اپنی جائیداد کا حصہ نہیں سمجھے گا۔ عنایت نے تڑک کر جواب دیا اور اسے دھکا دے کر آگے بڑھ گئی۔ فارس کی ہنسی نے اس کے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ فارس وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک سنگین سنجیدگی نے لے لی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کھیل اب اس کے ہاتھ سے نکل کر کسی اور طرف مڑ رہا ہے۔ حویلی میں اب شادی کے گیتوں کی گونج اور رنگ برنگی روشنیوں نے در و دیوار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ عنایت کا رشتہ زریان سے پکا ہو چکا تھا اور تاریخیں بھی طے پا گئی تھی۔ فارس جو پہلے ہفتے میں 3 دن شہر جاتا تھا، اب نہ جانے کیوں پورا ہفتہ حویلی میں ہی ڈیرے ڈالے بیٹھا تھا۔ وہ ہر اس جگہ موجود ہوتا جہاں عنایت ہوتی، وہ بھی صرف اسے چھیڑنے اور اس کے اعصاب سے کھیلنے کے لیے۔ ایک دوپہر عنایت ہال میں بیٹھی اپنی شادی کے جوڑوں کے ڈیزائن دیکھ رہی تھی کہ فارس سیڑھیوں سے اترا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور چہرے پر وہی مخصوص فاتحانہ مسکراہٹ۔ وہ جان بوجھ کر عنایت کے بالکل سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ویسے عنایت، میں نے کل تمہارے اس شہزادے کو شہر کی ایک مارکیٹ میں دیکھا تھا۔ سچی کہوں تو وہ دور سے بالکل ایک پنک ٹیڈی بیئر لگ رہا تھا۔ فارس نے کافی کا سپ لیتے ہوئے نہایت معصومیت سے کہا، تو عنایت نے سرخ جوڑے سے نظریں ہٹا کر اسے گھورا۔ تمہیں زریان کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ اور خبردار جو اسے ٹیڈی بیئر کہا، وہ بہت فٹ ہے اور جم جاتا ہے۔ جم جاتا ہے؟ فارس نے زوردار قہقہہ لگایا۔ لگتا ہے وہ جم میں صرف شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر سیلفیاں لیتا ہے۔ اس کے بازو تو تمہاری ان کلائیوں سے بھی پتلے لگ رہے تھے۔ مجھے ڈر ہے کہیں بارات والے دن وہ تمہارا بھاری گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے خود ہی نہ گر جائے۔ تم اپنی گھٹیا کامیڈی اپنے پاس رکھو فارس شاہ۔ تم صرف جل رہے ہو کیونکہ زریان کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہارے پاس نہیں، خصوصاً اخلاق۔ عنایت نے غصے سے اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا، اخلاق؟ فارس صوفے پر تھوڑا آگے جھکا اور اس کی نظریں عنایت کی آنکھوں میں گڑ گئی۔ تم جسے اخلاق کہہ رہی ہو وہ اس کی بے چارگی ہے۔ وہ لڑکا تو ڈھنگ سے نہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ کل جب اس کی ماں اسے بتا رہی تھی کہ اسے کون سے رنگ کی واسکٹ پہننی ہے، تو وہ بالکل ایک تابعدار بچے کی طرح سر ہلا رہا تھا۔ تم نے ایک شیر سے شادی کرنی تھی نہ کہ یہ بھیگی بلی کہاں سے ڈھونڈ لی۔ شیر؟ ہاں، تم اپنے آپ کو شیر سمجھتے ہو؟ تم تو صرف ایک ضدی اور اکڑو انسان ہو، عنایت نے چبا چبا کر کہا۔ کم از کم میں اپنی مرضی کا مالک تو ہوں۔ تم دیکھ لینا، شادی کے بعد تمہارا یہ زریان تمہیں پینٹنگ کرنے کی اجازت بھی اپنی امی سے پوچھ کر دے گا۔ فارس نے آخری بار کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ویسے کب جا رہی ہو؟ میرا مطلب ہے حویلی میں سکون کب سے شروع ہوگا؟ عنایت کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے پاس پڑا ایک کشن اٹھا کر فارس کی طرف اچھالا، مگر وہ بڑی پھرتی سے بچ نکلا اور ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ شام کو جب دوبارہ سب ڈنر کے لیے جمع ہوئے تو فارس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ چچا جان، میں سوچ رہا تھا کہ زریان کو کوئی اچھا سا پروٹین شیک گفٹ کروں۔ بیچارہ بہت کمزور ہے، کہیں شادی کی تھکن سے بیمار ہی نہ پڑ جائے۔ یہ سنتے ہی تیمور شاہ اور شاہ نواز شاہ ہنس پڑے تھے، جبکہ عنایت نے میز کے نیچے سے فارس کے پیر پر زور سے اپنی ایڑی ماری۔ فارس کے منہ سے ایک دبی سی کرراہ نکلی، مگر اس نے چہرے پر سکون برقرار رکھا تھا۔ عنایت بیٹا، فارس تمہارا کزن ہے، اس کی باتوں کا برا مت مانا کرو۔ رضیہ بیگم نے پیار سے کہا، بی جان یہ کزن نہیں ہے، میرا دشمن ہے۔ یہ چاہتا ہے میں اس شادی سے توبہ کر لوں، مگر میں بھی دیکھتی ہوں کہ مجھے کتنا تنگ کرتا ہے۔ عنایت نے پلیٹ میں زور زور سے چمچ چلاتے ہوئے کہا، توبہ؟
ارے نہیں نا، میں تو تمہاری رخصتی کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے تو تمہارے اسٹوڈیو والے کمرے کے لیے نیا فرنیچر بھی آرڈر کر دیا ہے۔ آخر اس حویلی کو تمہارے ان خونی رنگوں سے نجات ملنے والی ہے۔ فارس نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ عنایت کو اس وقت فارس پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس کا جی چاہا کہ وہ اپنا سارا پینٹ اس کے سفید سوٹ پر انڈیل دے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فارس اسے جانے کا کہہ کر خوش ہو رہا ہے یا اسے جتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فارس کا یہ رویہ اسے تڑپا رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی فارس اسے روکے، اس سے لڑے، لیکن وہ تو اسے خوشی خوشی رخصت کرنے کی باتیں کر رہا تھا۔ رات کو جب عنایت اپنی بیلکنی میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی، اسے نیچے ذہن میں فارس ٹہلتا ہوا نظر آیا۔ وہ اکیلا تھا اور سگریٹ کے دھوئیں کے مرغولے اڑا رہا تھا۔ اس کی پشت عنایت کی طرف تھی، مگر اس کے کاندھے کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ وہ جتنا سب کے سامنے ہنستا تھا، تنہائی میں اتنا ہی سنجیدہ ہو جاتا تھا۔ عنایت کو ایک پل کے لیے لگا کہ شاید وہ بھی اس کی طرح دکھی ہے، جیسے وہ حویلی کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر پھر اسے فارس کا وہ جملہ یاد آ گیا، کب جا رہی ہو؟ اور اس نے غصے سے بیلکنی کا دروازہ بند کر دیا۔ حویلی کے وسیع اور صحن کو پیلے اور نارنجی گیندے کے پھولوں سے کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ چاروں طرف لگی لائٹوں کی پیلی روشنی فضا میں ایک سحر انگیز چمک پھیلا کر رہی تھی۔ آج عنایت کی مہندی تھی اور حویلی کا ہر کونا ڈھولک کی تھاپ پر گیتوں سے گونج رہا تھا۔ عنایت نے گہرے پیلے رنگ کا کامدار جوڑا پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں ہری چوڑیاں اور ماتھے پر ماتھا پٹی اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ اسٹیج پر بیٹھی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس کی نظریں ہجوم میں کسی خاص چہرے کو تلاش کر رہی تھی، وہ چہرہ جو اب تک کہیں نظر نہیں آیا۔ پھر اچانک نظر آ گیا۔ زریان نے کڑھائی والی واسکٹ پہن رکھی تھی اور اس کے چہرے پر وہی مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ وہ عنایت کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ تصویریں بنوانے لگا۔ عنایت نے ایک جھوٹی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی، مگر اس کا دل جیسے ڈوب رہا تھا۔ عنایت، آج تو تم واقعی پینٹنگ لگ رہی ہو۔ ایک جانی پہچانی بھاری اور کھنکتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو عنایت نے سر اٹھا کر دیکھا۔ فارس شاہ سیاہ کرتے میں سفید چادر کاندھوں پر ڈالے اسٹیج کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ شرارت نہیں بلکہ ایک عجیب سی تپش تھی جو عنایت کے پور پور کو جھلسا رہی تھی۔ اس نے زریان کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی حقیر سی شے ہو۔ شکریہ فارس، آپ نے زحمت تو کی آنے کی، مجھے لگا آپ شہر بھاگ گئے ہوں گے۔ عنایت نے زریات کا ہاتھ تھوڑا اور قریب کرتے ہوئے جتایا۔ بھاگتا وہ ہے جسے ڈر ہو، میں تو اپنی آنکھوں سے یہ تماشا مکمل ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فارس نے زریان کی طرف ایک طنزیہ نظر ڈالی۔ کیوں زریان؟ سنا ہے شہر میں آج کل موسم بہت خراب ہے، کہیں تم اس باریک واسکٹ میں ٹھٹر نہ جاؤ۔ فارس نے طنز کیا۔ نہیں فارس بھائی، میں ٹھیک ہوں۔ فارس کا پارا بھائی کے لفظ پر مزید چڑھ گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور عنایت کے بالکل قریب جھک کر اسٹیج کی ریلنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ تمہاری مہندی کا رنگ بہت گہرا ہے عنایت، سنا ہے جس کا شوہر اس سے بہت پیار کرے اس کی مہندی ایسی ہی رچتی ہے، مگر میں سوچ رہا ہوں کہ اس بھیگی بلی کو تو ابھی یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ تمہیں کافی میں کتنی چینی پسند ہے۔ اسے سب پتا ہے اور جو نہیں پتا وہ میں اسے سکھا دوں گی، تمہیں اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عنایت نے تڑک کر جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ فارس اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کے پرفیوم کی خوشبو محسوس کر سکتی تھی، وہی خوشبو جو اسے بچپن سے سکون دیتی تھی۔ فارس نے اسے کچھ دیر خاموشی سے دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے مڑ کر چلا گیا۔ وہ پورا وقت وہیں رہا، کبھی مہمانوں سے بات کرتا، کبھی کوئی اور کام کرتا، مگر اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی اسٹیج سے نہیں ہٹی تھیں۔ جب زریان نے عنایت کو مٹھائی کھلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو فارس کے ہاتھ میں موجود شیشے کا گلاس اس کی مضبوط گرفت کی وجہ سے کرچی کرچی ہو گیا تو ملازمہ نے دوڑ کر اس کا ہاتھ صاف کرنا چاہا، مگر اس نے اسے جھڑک دیا۔ خون نکل رہا ہے فارس، عنایت اسٹیج سے چلائی، اس کی آواز میں بے پناہ فکر تھی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے عنایت، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ فارس نے اپنا زخمی ہاتھ اپنی چادر میں چھپایا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، مہمان اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور ہر طرف ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔
عنایہ اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی اپنی مہندی لگی ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی جن پر زریان کا نام لکھا تھا، اور اس کے ذہن میں بار بار فارس کا وہ زخمی ہاتھ اور اس کی وہ تیکھی نظریں گھوم رہی تھیں۔ اس نے ہمت جمع کی اور اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اسے معلوم تھا فارس اس وقت کہاں ہوگا۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی حویلی کی عقبی بیلکنی کی طرف گئی جہاں فارس اکیلا کھڑا اندھیرے میں سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کا زخمی ہاتھ اب بھی بغیر کسی پٹی کے کھلا تھا اور خون جم چکا تھا۔ عنایہ بیلکنی سے نکل کر دوبارہ کمرے میں آ چکی تھی اور پھر ایسے ہی وہ نیچے پہنچ گئی۔ پاگل ہیں آپ، انفیکشن ہو جائے گا، عنایہ نے اس کے پیچھے جا کر دبی آواز میں کہا۔ تو فارس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پاگل پن تو ابھی شروع ہوا ہے عنایہ، تم نے ہی تو کہا تھا کہ تمہیں اس زریان سے کوئی مسئلہ نہیں، پھر ابھی اسٹیج پر تمہاری آنکھیں کیوں بھیگی ہوئی تھی؟ میں تو خوشی سے رو رہی تھی، عنایہ نے جھوٹ بولا تو فارس یکدم مڑا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس کے زخمی ہاتھ کا نشان عنایہ کے سفید دوپٹے پر سرخ دھبے چھوڑ گیا۔ خوشی؟ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تم اس ممی ڈیڈی لڑکے سے شادی کر کے خوش ہو؟ بولو عنایہ۔ عنایہ نے اس کی تپتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا جہاں انا اور محبت کی جنگ صاف نظر آ رہی تھی۔ ہاں میں خوش ہوں، اس نے کانپتی آواز میں کہا اور پھر سسک پڑی۔ جھوٹ، تم بھی جانتی ہو کہ شادی ایک تباہی ہے اور میں بھی جانتا ہوں۔ فارس کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ اس نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ تم میری ہو عنایہ، صرف میری، بچپن سے لے کر اب تک۔ تمہاری ہر شرارت، تمہارا ہر رنگ میرا ہے۔ میں کسی زریان کو تمہیں چھونے بھی نہیں دوں گا۔ عنایہ نے پہلی بار اپنی انا کو ایک طرف رکھا اور اس کے کرتے کو مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ تو روکا کیوں نہیں مجھے؟ جب آغا جان نے رشتہ پوچھا تھا تو تم نے انکار کیوں کیا تھا؟ کیونکہ میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا تھا کہ تمہیں بھی مجھ سے اتنی ہی محبت ہے جتنی مجھے تم سے ہے۔ فارس نے اس کی آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ اب کیا ہوگا؟ کل بارات ہے، عنایہ نے گھبرا کر پوچھا تو فارس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک واپس آ گئی۔ اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ میرے پاس ایک پلان ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑی دیر کے لیے واقعی وہ پاگل لڑکی بننا پڑے گا جس کا رول تم نے اس دن آٹا لگا کر پلے کیا تھا۔ کیسا پلان؟ عنایہ نے حیرانی سے کہا۔ تم بس میرا انتظار کرنا، کل زریان کی بارات اس حویلی کی دہلیز پار نہیں کرے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ فارس نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے وہیں حیران اور پریشان چھوڑ کر اپنے مخصوص اکڑو انداز میں وہاں سے چلا گیا۔ بارات کا دن حویلی میں قیامت کی گہما گہمی لے کر آیا۔ ہر طرف پھولوں کی مہک، مگر فضا میں ایک عجیب سا تناؤ جو صرف عنایہ اور فارس محسوس کر سکتے تھے۔ عنایہ اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ سرخ بھاری لہنگے اور جولری میں وہ واقعی کسی خواب کی طرح لگ رہی تھی، مگر اس کا دل ہرانے والی گھڑی کی آواز میں لرز جاتا تھا۔ پارلر والی لڑکیوں سے تیار کر رہی تھی، مگر عنایہ کی نظریں بار بار گھڑی پر جا رہی تھی۔ دوسری طرف فارس شاہ صبح سے حویلی سے غائب تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا وہ کہاں ہے، اور یہی بات گھر کے بڑوں کو کھٹک رہی تھی۔ رضیہ دیکھو ذرا، فارس کہاں ہے؟ بارات آنے والی ہے اور وہ اب تک غائب ہے۔ آغا جان نے فکر مندی سے پوچھا۔ آ جائے گا جلال صاحب، اسے بھی اپنی انا کا بوجھ ڈھونا ہے، شاید کہیں اکیلا بیٹھا اپنا غم منا رہا ہوگا۔ رضیہ بیگم نے تعصب سے جواب دیا، مگر ان کی اپنی نظریں بھی گیٹ کی طرف تھیں۔ شہر میں زریان کے گھر پر بارات کی روانگی کا وقت ہو چکا تھا۔ زریان گھوڑے پر بیٹھنے ہی والا تھا کہ اس کے والد نے موبائل پر ایک انجان نمبر سے چند میسیجز آئے۔ عنایہ شاہ کی نفسیاتی دوروں کی حقیقت چھپائی گئی ہے۔ اسے دورے پڑتے ہیں تو وہ انسانوں پر حملہ کر دیتی ہے۔ حویلی میں بارات کے استقبال کا وقت نکل چکا تھا۔ ہر طرف چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ شاہ نواز شاہ بار بار زریان کے والد کو فون کر رہے تھے، مگر وہ کاٹ رہے تھے۔ آخرکار تیسری بار فون اٹھا لیا گیا۔ شاہ نواز صاحب، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ آپ نے ہم سے اتنی بڑی حقیقت چھپائی؟ زریان کے والد کی آواز غصے سے بھری ہوئی تھی۔ کیسی حقیقت بھائی جان؟ شاہ نواز شاہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ ہم ایک پاگل لڑکی سے شادی کر کے اپنے بیٹے کی زندگی برباد نہیں کر سکتے۔ شکر ہے کہ ہمیں وقت پر پتہ چل گیا، ورنہ ہماری تو ناک کٹ جاتی۔
اب ہم نہیں آئیں گے، خدا حافظ۔ فون کٹ چکا تھا۔ شاہ نواز شاہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ حویلی میں ایک شور برپا ہو گیا تھا۔ بارات نہیں آ رہی، لڑکے والوں نے رشتہ توڑ دیا تھا اور عنایت کو پاگل کہہ دیا تھا۔ عنایت اپنے کمرے میں یہ سب سن رہی تھی۔ جیسے اس کے کانوں میں یہ لفظ پڑا کہ اسے پاگل کہہ کر رشتہ توڑا ہے تو اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ فارس شاہ، تم واقعی میں بہت بڑے کھلاڑی ہو۔ اس نے آنسوں کے درمیان مسکراتے ہوئے سرگوشی کی اور پھر دوپٹے سے منہ چھپا لیا تاکہ کوئی اس کی ہنسی کو نہ دیکھ لے، جبکہ باہر گھر والے اپنی عزت کا ماتم کر رہے تھے۔ عین اسی وقت حویلی کے گیٹ سے فارس شاہ کی گاڑی آ کر رکی۔ وہ نہایت اطمینان سے کالے چشمے لگائے سفید قیمتی سوٹ میں گاڑی سے اترا۔ اسے دیکھتے ہی تیمور شاہ اس کی طرف لپ گئے۔ فارس، غصب ہو گیا بیٹا، ان لوگوں نے رشتہ توڑ دیا، وہ کہہ رہے عنایت پاگل ہے۔ فارس نے بڑی حیرت کا مظاہرہ کیا۔ پاگل؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی عنایت کو پاگل کیسے کہہ سکتا ہے؟ میں ابھی ان سے بات کرتا ہوں۔ کوئی فائدہ نہیں فارس، وہ رشتہ ختم کر چکے ہیں۔ اب ہماری عزت کا کیا ہوگا؟ پورے علاقے میں بات پھیل جائے گی کہ دلہن تیار بیٹھی رہی اور بارات نہیں آئی۔ آغا جان نے افسردگی سے کہا۔ رضیہ بیگم نے اس موقع کو غنیمت جانا اور انہوں نے فارس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک چھپی ہوئی جیت کی چمک تھی۔ وہ سب سمجھ گئی تھی۔ جلال شاہ، عزت بچانے کا اب ایک ہی راستہ ہے۔ عنایت اس حویلی کی بیٹی ہے اور فارس اسی گھر کا بیٹا۔ عنایت کو ہم کسی اور کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں نہ ہم ان دونوں کا نکاح کر دیں؟ رضیہ بیگم کی تجویز پر ہال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ فارس نے ایک لمبا سانس لیا جیسے وہ بہت بڑا ایثار کر رہا ہو۔ اگر آپ سب یہی چاہتے ہیں اور حویلی کی عزت اسی میں ہے تو تیار ہوں میں، عنایت سے نکاح کر لوں گا۔ اس بات پر شاہ نواز نے فارس کا ہاتھ چوم لیا۔ بیٹا، تم نے میری لاج رکھ لی۔ اوپر کمرے میں جب ملازمہ نے عنایت کو یہ خبر سنائی کہ اب اس کا نکاح فارس شاہ سے ہوگا تو عنایت نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے دل میں خوشی کے لڈو تو پھوٹ رہے تھے مگر اسے اپنی انا برقرار رکھنی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فارس شاہ فاتح بن کر اس کے کمرے میں داخل ہوا تو بختاور باہر جا چکی تھی۔ فارس نے کمرہ اندر سے لاک کیا اور عنایت کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا جو بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تو محترمہ پاگل لڑکی، کیسا لگا میرا پلان؟ فارس نے شرارت سے پوچھا تو عنایت نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی مگر غصہ بھی تھا۔ تم نے مجھے سب کے سامنے پاگل ثابت کر دیا۔ اب پوری زندگی سب مجھے اسی نظر سے دیکھیں گے۔ پوری زندگی نہیں، صرف اس وقت تک جب تک تم میری نہیں ہو جاتی۔ اب تم فارس شاہ کی ہونے والی بیوی ہو۔ اگر تھوڑی سی سنکی ہو بھی تو کسی کی جرت نہیں کہ تمہیں پاگل کہیں۔ فارس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آخر 8 ماہ بڑا ہوں، عقل مندی تو مجھے ہی دکھانی تھی نا۔ عنایت نے اس اکڑو کہتے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد قاضی صاحب کے آنے کا اعلان گونج اٹھا جس کا مطلب تھا کہ اب انا کی جیت نہیں، محبت کا آغاز ہونے والا ہے۔ نکاح کے کلمات ادا ہوتے ہی حویلی کی فضا میں پھیلا ہوا تناؤ جیسے ایک دم چھٹ گیا۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے ماتم کا سما تھا وہاں مبارکبادوں کا شور اٹھ رہا تھا۔ فارس شاہ نے جب دستخط کیے تو اس کے ہاتھ میں وہ قلم ایسے تھا جیسے وہ کسی سلطنت کو فتح کر چکا ہو۔ رخصتی کی کوئی خاص رسم نہیں تھی کیونکہ عنایت کو اپنے ہی گھر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل ہونا تھا، مگر یہ منتقلی اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب عنایت فارس کے کمرے میں داخل ہوئی، وہیں کمرہ جو کبھی فارس کا تھا اب سے ان دونوں کا تھا، جہاں اب ان کی پہلی رات کی سیج بنی ہوئی تھی۔ اس کا دل اپنی جگہ سے اچھل رہا تھا۔ کمرے میں فارس کی مخصوص خوشبو رچی بسی تھی۔ عنایت بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنے بھاری لہنگے کے کام کو دیکھ رہی تھی جب دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ فارس شاہ اندر داخل ہو گیا۔ اس نے اپنی شیروانی اتار کر کرسی پر ڈال دی اور اب قمیص کی آستینیں اوپر چڑھا رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کر رکا تو عنایت نے اپنا سر جھکا لیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم بہت ہنس رہی تھی کہ میں نے تمہیں پاگل ثابت کر دیا، ابھی شرم و حیا کا ناٹک کیوں؟ فارس نے شرارت سے ٹھوڑی پکڑ کر اس کا سر اوپر کر دیا۔ وہ
وہ میں ہنس نہیں رہی تھی، میں تو بس تمہاری چالاکی پر حیران تھی۔ عنایت نے نظریں چرائیں، مگر اس کے گالوں پر آئی ہوئی سرخی اس کا حال بیان کر رہی تھی۔ چالاکی نہیں عنایت، یہ حق تھا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میری ہو، اور میں اپنی چیز کسی اور کے پاس جانے نہیں دیتا۔ فارس نے اس کے بالوں سے ایک پن نکالی اور اس کے قریب جھک گیا۔ ویسے کیا واقعی تمہیں لگتا ہے کہ تم پاگل ہو فارس؟ عنایت نے اسے گھورا۔ تم نے زریان کے والد کو وہ سب کیوں کہا؟ تمہاری ساکھ اب میرے نام سے جڑی ہے مسز فارس جان۔ رہی بات ان میسیجز کی تو وہ زریان جیسے بزدل کو بھگانے کا سب سے آسان طریقہ تھا۔ مجھے پتا تھا اسے تمہاری پینٹنگز یا تمہاری روح سے محبت نہیں، اسے صرف چچا کی جائیداد اور ایک پرفیکٹ بیوی چاہیے تھی۔ میں نے اسے دکھا دیا کہ تم پرفیکٹ نہیں بلکہ امپرفیکٹ ہو۔ فارس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگایا۔ تم بہت برے ہو اکڑو خان۔ عنایت نے سسک کر اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ اور تم بہت نادان ہو پاگل لڑکی۔ فارس نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر لیے۔ آج سے تمہارے سارے رنگ میرے اور میری ساری اکڑ تمہاری۔ اب تمہیں مجھ سے 8 ماہ بڑے ہونے کا طعنہ سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اب میں تمہارا محافظ ہوں۔ وہ رات ان کی اناؤں کی شکست اور ان کی محبت کی پہلی فتح تھی۔ فارس نے عنایت کے ماتھے پر پہلا بوسہ دیتے اسے یقین دلایا کہ یہ معاہدہ نہیں بلکہ ہمیشہ کا ساتھ ہے۔ اگلی صبح ایک نئے روپ میں سورج طلوع ہوا تھا۔ عنایت دیر سے اٹھی تھی اور فارس جو پہلے جلدی اٹھ کر شہر بھاگ جاتا تھا اب عنایت کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آج ان کی زندگی کی پہلی مشترکہ صبح تھی جو بہت حسین تھی، اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ ایک دوپہر فارس اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ عنایت ایک بڑا سے کینوس اٹھائے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ اب بھی مہندی سے رنگے ہوئے تھے، مگر اس نے اپنے نئے جوڑے پر ایک پرانا سا ایپرن پہن رکھا تھا۔ فارس، مجھے اس دیوار پر ایک نئی پینٹنگ بنانی ہے، کیا میں یہاں رنگ بکھیر سکتی ہوں؟ اس نے شرارت سے پوچھا تو فارس نے کام چھوڑ کر اسے دیکھا۔ پہلی بات تو یہ کہ اب تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس بار پینٹنگ میں کیا ہوگا؟ وہی خونی سرخ رنگ؟ نہیں، اس بار میں تمہارا پورٹریٹ بنانا چاہتی ہوں، مگر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ عنایت نے برش اٹھایا اور اس کے چہرے کے قریب لے گئی۔ کیسی تبدیلی؟ فارس نے اس کی کمر سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ میں تمہاری آنکھوں میں وہ غصہ نہیں بلکہ وہ پیار دکھانا چاہتی ہوں جو تم نے برسوں مجھ سے چھپا کر رکھا۔ عنایت نے نہایت محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو فارس مسکرایا اور اس کے ہاتھ سے برش لے کر ایک طرف رکھا۔ پینٹنگ تو ہوتی رہے گی، پہلے یہ بتاؤ تمہارا وہ پاگل پن کہاں گیا؟ میں نے سنا ہے پاگل لڑکیاں اپنے شوہروں کو بہت تنگ کرتی ہیں۔ تم تو بہت خاموش ہو گئی ہو۔ تمہیں زیادہ تنگ ہونا ہے تو بتاؤ، میں ابھی بختاور سے آٹا منگوا لیتی ہوں۔ عنایت نے ہنستے ہوئے ملازمہ سے آٹا منگوانے کا ذکر کیا تو وہ دونوں ہنسنے لگے۔ حویلی کے صحن میں بی جان اور آغا جان بیٹھے ان دونوں کے اوپر کمرے کی کھڑکی سے آتی ہنسی سن رہے تھے۔ رضیہ بیگم نے مسکرا کر آغا جان کی طرف دیکھا۔ دیکھا جلال صاحب، انا ٹوٹتی ہے تو محبت کے پھول کھلتے ہیں۔ حویلی کی وہ دیواریں جو کبھی ان کی چیخوں پکار سے گونجتی تھیں اب ان کے قہقہوں اور محبت بھری باتوں کی گواہ بن چکی تھی۔ فارس نے ثابت کر دیا کہ وہ 8 ماہ بڑا ہی ہے، بلکہ دل کا بھی اتنا بڑا ہے کہ اس نے عنایت کی تمام ضدی فطرت کو اپنے اندر سمو لیا تھا۔ شادی کو اب 1 ہفتہ بیت چکا تھا، مگر ان دونوں کی صحبتیں اب بھی کسی میدان جنگ سے کم نہیں ہوتی تھی۔ فارس شاہ کو آج شہر میں ایک بہت اہم بزنس میٹنگ کے لیے پہنچنا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی محترمہ بیوی نے اس کا راستہ روکنے کا ایک نیا اور انوکھا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ فارس پچھلے 15 منٹ سے باتھ روم کے دروازے پر مسلسل دستک دے رہا تھا، جبکہ اندر سے صرف پانی گرنے کی آواز اور عنایت کے گنگنانے کی دھیمی صدائیں آ رہی تھیں۔ عنایت، کتنا وقت اور لگے گا؟ میں نے تمہیں آدھا گھنٹہ پہلے بتا دیا تھا۔ مجھے شہر نکلنا ہے، میری میٹنگ کا وقت ہو رہا ہے۔ فارس نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بے صبری سے کہا۔ بس 2 منٹ فارس، ابھی تو میں نے کنڈیشنر لگایا ہے بالوں کو، دیکھ بھال میں، وقت تو لگتا ہے نا۔
اندر سے عنایت کی شرارت بھری آواز آئی، جس میں چھپی مسکراہٹ فارس صاف محسوس کر سکتا تھا۔ 2 منٹ کہتے ہوئے تمہیں 20 منٹ گزر چکے ہیں۔ اگر تم ابھی باہر نہ آئی نا تو میں میٹنگ کینسل کر دوں گا اور اس کا سارا نقصان تمہاری پینٹنگ بجٹ سے کاٹوں گا، فارس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، مگر اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اوہ ہو، کاٹ لیجیے گا، ویسے بھی آپ کے پاس پیسوں کی کمی تو ہے نہیں، عنایت نے اطمینان سے جواب دیا اور جان بوجھ کر شاور کی رفتار تیز کر دی۔ فارس نے ایک لمبا سانس لیا اور دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ عنایت یہ سب اسے روکنے کے لیے کر رہی ہے۔ اسے اس کی معصوم سی ضد بہت اچھی لگ رہی تھی، مگر اپنی اکڑ برقرار رکھنا بھی ضروری تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد جب فارس ہار مان کر صوفے پر بیٹھنے ہی والا تھا، باتھ روم کا دروازہ ایک ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ عنایت باہر نکلی، اس کے گیلے بال تولیے میں لپٹے ہوئے تھے اور چہرے پر نہانے کے بعد کی ایک تازگی اور شگفتگی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے گیلے ماتھے پر پانی کی چند بوندیں ابھی بھی چمک رہی تھیں۔ 8 ماہ بڑے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ باتھ روم پر بھی اپنی حکمرانی چلائیں گے۔ عنایت نے بال سنوارتے ہوئے بڑی ہی ڈھٹائی سے اس کے پاس سے گزرنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ پاتی، فارس نے پھرتی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ عنایت کی ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ سیدھی اس کے مضبوط سینے سے جا ٹکرائی۔ فارس کے ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل ہو گئے اور اس نے اپنا چہرہ اس کے گیلے بالوں کے قریب جھکا دیا۔ بہت انتظار کروایا ہے تم نے مسز فارس جا، تمہیں کیا لگا تم مجھے اتنی آسانی سے تپا کر بھاگ جاؤ گی؟ فارس کا لہجہ اب بہت دھیما تھا۔ عنایت جو ابھی تک شرارت کر رہی تھی، اب فارس کی قربت سے ساکت رہ گئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ فارس کی گرفت میں ایک ایسی شدت تھی جسے وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ وہ اس کے پرفیوم کی خوشبو میں جیسے کھونے لگی تھی۔ اس نے اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھ دیا اور اپنی آنکھیں موند لی۔ فارس نے اس کے گیلے گال اپنے ہاتھ میں رکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب صرف محبت ہی محبت تھی۔ چند لمحے سحر انگیز خاموشی میں گزرے، جہاں صرف ان کے دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ فارس اس کے حسن کے سحر میں مکمل طور پر کھو چکا تھا اور اس کا میٹنگ پر جانے کا ارادہ جیسے کہیں پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ لیکن پھر اچانک جیسے اسے اپنی اکڑو والی ساکھ یاد آئی تو اس نے فوراً عنایت کو خود سے دور کیا اور اپنے چہرے پر وہی مصنوعی غصہ اور سنجیدگی سجا لی۔ اب یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ جاؤ میرا سفید جوڑا استری کرو، تمہاری وجہ سے میں پہلے ہی آدھا گھنٹہ لیٹ ہو چکا ہوں، فارس نے ایک دم تیکھے لہجے میں کہا، جسے ابھی تھوڑی دیر پہلے والا نرم رویہ تھا ہی نہیں۔ عنایت نے ایک لمحے کے لیے حیرت سے اسے دیکھا، پھر وہ اس کی چال سمجھ کے اس نے ہنستے ہوئے بیڈ پر سے پڑا تکیہ اٹھا کر اس کی طرف اچھال دیا۔ آپ سدھر نہیں سکتے نا؟ ابھی تو آپ بالکل پگھل رہے تھے اور اب پھر سے اکڑو بن گئے۔ عنایت نے بھاگتے ہوئے کہا، میں پگھلا نہیں تھا، میں تو بس یہ دیکھ رہا تھا کہ تم نے منہ پر کتنا صابن چھوڑ دیا ہے، فارس نے پیچھے سے بلند آواز میں کہا، مگر اس کی آنکھیں ابھی بھی محبت سے چمک رہی تھیں اور وہ اپنی ٹائی درست کرنے لگا تھا۔